سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 92واں سبق ہے، دنمت 92واں سبق۔ گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا کہ مدینہ پاک میں کس طریقے سے پورا ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت مصعب اور حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے، مشقت سے اور ان کی دعوت و توحید سے مدینہ منورہ میں پورا کا پورا ایک قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ ہم نے کل واقعہ تفصیل سے واقعہ پڑھا تھا، کیونکہ ابھی ہجرت ہونی باقی تھی۔ یہ نبوی یعنی کہ نبوت کا 11واں 12واں سال چل رہا تھا، ہجرت ابھی ہوئی نہیں تھی مدینہ کی جانب سے، اور ہجرت سے پہلے یہ واقعہ چل رہا کہ کس طریقے سے دین اسلام کی دعوت مدینہ میں پہنچی۔ آج کا جو سبق ہے 92واں سبق، عقبہ میں 75 افراد کی دوسری بیعت یعنی بیعت عقبہ ثانی۔ پہلی بیعت ہوئی تھی 6 صحابہ کرام کی، جن کی بدولت سے جو مدینہ گئے تھے، پھر مدینہ سے دوسرے سال حج کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ 7 افراد کو لایا، پھر مکہ سے واپس مدینہ کے لیے چلے گئے حضرت مصعب کے ساتھ، وہاں دعوت توحید دین کا کام کیا، دین کی دعوت کا کام کیا، جس کی بنیاد سے پورا ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب 1 سال کی محنت کے بعد یعنی نبوت کے 13ویں سال میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ کی طرف حج کی نیت سے جب نکلے تو اپنے ساتھ 75 لوگوں کو حج کے موقع پر مکہ ساتھ لے آئے۔ یہ مومن بندے دوسرے مشرکوں کے ساتھ بھی تھے، کیونکہ مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، اکٹھا تھے، 75 مسلمان بھی تھے اور مشرکین کے ساتھ حج کے لیے تھے۔ لیکن ایمان والوں میں صرف ایک ہی بات کا چرچا تھا کہ ہم کب مکہ پہنچیں گے، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ حجاج کرام جب یہاں سے نکلتے ہیں حج کی نیت سے، حج کی غرض سے، ان کے دل میں کیا تڑپ ہوتی ہے، ان کی نظریں کس قدر بیتاب ہوتی ہیں کہ کب ہم وہ گلیاں دیکھیں، کب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں۔ غرض اس وقت کے صحابہ کرام جن نے مدینہ میں اسلام قبول کیا ہوگا، ان کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشکل حالاتوں سے دوچار ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے ہیں، کس قدر بیتاب ہوں گے ان کی نظریں۔ بہرحال بس ایک ہی چرچا تھا کہ کب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں، جو 75 مسلمان مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے لیے جا رہے تھے، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ بلکہ ایک بار تو انہوں نے آپس میں یہ بات بھی کرتے ہوئے سنا، یہ بات بھی بڑی دکھ والی بات کہہ دی کہ جس کا تذکرہ ہر ایک سیرت نگار، ہر ایک سیرت لکھنے والا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، افسوس ہم کب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پہاڑیوں میں پریشان گھومتے پھرتے چھوڑے رکھیں گے۔ یہ افسوس کر رہے تھے جنہوں نے ابھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا، مدینہ میں افسوس کر رہے تھے کہ ہم کب تک چھوڑے رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مصیبت والی پہاڑیوں میں، کب تک حبیب کبیرہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور سہمے مکہ میں گھومتے رہیں گے۔ دراصل اس بار یہ سفر تھا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت کے لیے، مدینہ سے جو سفر مکہ کی جانب تھا صحابہ کا، اور ہجرت کی منظوری لینے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ کر ان حضرات کو سب سے زیادہ انتظار حضرت نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا تھا، جس کے لیے کچھ حضرات نے تو خود اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی، ان 75 مسلمانوں میں سے کوشش بھی کی تھی کسی کی انفرادی طور پر ہمیں ملاقات میسر ہو جائے، لیکن میسر نہ ہو سکی۔ پھر بعد میں سب نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم رات کے پہلو میں، جب ہمارے ساتھ جو مشرک بھی حج کے لیے تھے وہ بھی آرام کر رہے ہوں گے، اس رات کے پہلو میں ہم اٹھیں گے اور اسی والی جگہ پر، جس جگہ پر عقبہ، جہاں پر حج کے قریب والی جگہ پر عقبہ پر جہاں پر پہلی بیعت ہوئی تھی، وہیں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ تو پھر بہرحال حج سے 2 دن بعد یعنی 12 ذی الحجہ 13 نبوی کی رات، یہ 73 مرد اور 2 عورتیں جس وقت سب سو رہے تھے اپنے خیمے میں، گہری نیند سو گئے یا آہستہ آہستہ اپنے خیموں میں جاگ گئے اور اٹھ گئے اور باہر نکلے، سارے اس مبارک جگہ جمع ہو گئے۔ عقبہ جو یہ مبارک جگہ تھی، وہاں پر سب کے سب مسلمان جمع ہو گئے۔ انہوں نے مشرک ساتھیوں میں سے کسی کو خبر نہیں ہونے دی، صرف ایک شخص تھے جو بڑے مخلص تھے، مشرک تھے لیکن شریف النفس طبیعت کے تھے، جن کا نام تھا عبداللہ ابن حرام، جو بڑی عزت والے سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسی وقت ایمان کی دولت سے نواز دیا جب ملاقات ہو گئی وہاں پر، اور انہیں بھی بیعت نصیب ہو گئی۔ خیر،
یہ لوگ پہنچ گئے. تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں تشریف فرما ہو گئے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے. حضرت ابن عباس کو اس میں مسلمان کیا ہوئے، ان کے چچا جو تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن محبت کافی زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہی یہ اسی عقبہ کی مبارک والی جگہ پر آ گئے اور چاہتے تھے کہ وہ بات کر کے اپنا دل مطمئن کر لے. ہوا بھی یہی. پہلے انہوں نے ہی بات شروع کی. کنہوں نے؟ حضرت ابن عباس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحتی بات، کیونکہ ماحول کس قسم کا تھا، اس قسم کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی. کن کے ساتھ؟ جو مدینہ سے حج کے لیے آئے تھے مسلمان، ان کے سامنے بات رکھی. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دیکھے ہوئے تھے، گھومے پھرے ہوئے تھے، ہر جگہ جانتے ہوئے تھے، بڑے ذہین اور ہوشیار آدمی تھے. ان کو اندازہ تھا کہ اس بیعت کے نتیجے میں کل ہجرت بھی پیش آئے گی. جب یہ بیعت عقبہ میں ہوگی، عقبہ ثانی جو یہاں پر بیعت ثانی ہوگی، اس کے بعد ہجرت بھی ہوگی، کیونکہ اسی کے بعد ہجرت ہوئی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جانب سے. اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس ہجرت کے بعد جو مکہ کے مشرک لوگ ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یا اپنے قبائل کو سکھائیں گے، بہلا پھسلائیں گے مسلمانوں کے خلاف اور ان کے پیچھے جائیں گے. مدینہ منورہ کے لوگ اس صورتحال سے گھبرا نہ جائیں. انہیں ڈر تھا اس بات کا بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ خوف تھا انہیں کہ کہیں یہ سب حالات دیکھ کر مدینہ والے ان سب حالاتوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں. بہرحال اس لیے انہوں نے بیٹھتے ہی یہ وضاحتی بات کی کہ اے لوگو، او خزرج کے لوگو، ہمارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت سے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے. کہ آپ کو خبر ہے کہ کس حیثیت سے اس وقت ہیں. قریشی بے شک ان کے دشمن ہیں، لیکن وہ اپنے شہر میں، اپنی قوم میں، اپنی خاندان میں باعزت اور باحفاظت سے ہیں. اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں مدینہ کی اور تم ان سے معاہدہ کر رہے ہو، تو یاد رکھنا قریشی لوگ ان کے جانی دشمن ہیں. اس لیے سوچ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ خطرے سے خالی نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 75 آدمیوں سے بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو سرخ اور سیاہ کئی طرح کی جنگوں کو دعوت دینے والی بات ہوگی جو تم بیعت کر لو گے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لو گے. کئی جنگوں کو دعوت دینے کی بات ہوگی. اس لیے اگر تم ان کو دشمنوں سے حفاظت نہ کر سکتے ہو تو انہیں یہی رہنے دو، اور اگر تم ان کو اپنے پاس بلا کر حفاظت نہیں کر سکتے تو انہیں یہی چھوڑ جاؤ، کیونکہ اپنے شہر اور اپنے خاندان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ہیں. اس پر مدینہ منورہ کی ان پاک ہستیوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے دو. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت اب آپ گفتگو فرمائیں اور ہم سے اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو چاہیں وعدہ لے لیں. اب انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب آپ اپنی بات رکھیں، آپ اپنی گفتگو رکھیں. انشاءاللہ یہ ہم کل سبق پڑھیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ.